سوداگر کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، بابا اگر میں محنت و مشقت سے کام کروں اور اللہ کی عنایت سے اگر مجھے دولت نصیب ہو تو اسے خرچ اور اس کی حفاظت کیوں کروں؟ ذرا بیان کیجئے کہ میں اسے اپنا دستور العمل بناؤں۔ باپ نے کہا، مال کا جمع کرنا مشکل نہیں لیکن مال کا خرچ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا مشکل کام ہے۔ جب مال کسی کے ہاتھ لگے تو دو کام کرے، ایک یہ کہ اسے ضائع ہونے سے بچائے، چوروں، دغا بازوں اور ٹھگوں کے ہاتھ اس تک نہ پہنچے، اس لیے کہ روپے پیسے کے دوست بہت ہیں اور دشمن بے شمار۔ آسمان غریب کو نہیں ستاتا بلکہ دولت مندوں کے قافلے کو لٹاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اصل مال میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ اس کے فائدے سے بہرہ مند ہو۔ اگر پونجی میں ہاتھ لگائے اور اس کے نفع پر قناعت نہ کرے تو تھوڑے ہی عرصے میں اصل بھی برباد ہو جائے گا۔ جس دریا میں پانی کی آمد نہ ہو جلد خشک ہو، اور اگر پہاڑ سے بھی تھوڑا تھوڑا نکالتا رہے تو خالی ہو جائے۔ جس کے یہاں آمد نہ ہو اور ہمیشہ خرچ کرے یا آمدن سے زیادہ خرچ ہو، وہ نادان گدھا ہو کر مرے۔ جیسے اس مصرف چوہے نے اپنے آپ کو غم و الم سے ہلاک کیا۔ بیٹے نے پوچھا، چوہے کا کیا قصہ ہے؟ باپ نے کہا، کسی زمیندار نے دور اندیشی سے تھوڑا سا غلہ جمع کیا اور اس میں سے خرچ نہ کرتا تاکہ وقت ضرورت کام آ سکے۔ اس کھتے کے نزدیک ایک چوہا رہتا تھا، ہمیشہ زمین کو ہر طرف سے کھودتا رہتا اور بل بناتا رہتا۔ ایک دن اتفاق سے ایک نیک ساعت میں بل کا سرا جو غلے کے درمیان سے نکلا، وہیں بہت سی روزی گھر میں اس کے گر گئی۔ چوہے نے کہا، اب تو مجھے محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، ساری عمر آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ بادۂ فراغت نے اس کم حوصلہ کو دانش کی راہ سے بھٹکا کر معذوری و غفلت کا شکار کیا۔ محلے کے چوہے اس احوال سے واقف ہو کر اس کے گرد جمع ہونے لگے اور کھانے پینے کے رسیا اس کے پاس جمع ہو کر خوشامدیں کرنے لگے، اس اندیشے سے کہ حق بات کہنے سے کہیں ان کی روزی روٹی بند نہ ہو جائے۔ اس کے خلاف کوئی بات نہ کرتے اور اس کی مدح و ثنا کے سوا کوئی کلمہ زبان پر نہ لاتے۔ وہ بھی دیوانے کی طرح بھڑکے مارتا اور آج کا خیال کل پر نہ رکھتا۔ کافی دن اسی طرح گزرے کہ قحط پڑا۔ زمیندار نے کھتے کا دروازہ کھولا تو غلے میں کمی دیکھی۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر سوچا کہ غمگین ہونا واسطے اس چیز کے جو جاتی رہی آئین دانش نہیں، بہتر ہے کہ جو غلہ بچ گیا ہے اسے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے۔ آخر زمیندار اس قدر قلیل کو ایک اور جگہ لے گیا اور چوہا اس جگہ میں جہاں کا مالک اور رئیس اپنے آپ کو سمجھتا تھا سو رہا تھا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ روزی تو غائب ہے۔ دوسرے چوہے جو اس کھانے پینے کے آشنا تھے اس حادثے سے واقف ہو کر اسی بل کے راستے باہر نکل اپنی اپنی راہ ہو لیے اور اپنے خداوند نعمت کو اکیلا چھوڑ گئے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ دغاباز دوست ایسے ہوتے ہیں جیسے مکھیاں مٹھاس کے گرد۔ دوسرے دن وہ چوہا آرام گاہ سے اٹھ کر دائیں بائیں اپنے یاروں کو ڈھونڈنے لگا۔ آگے پیچھے بہت تلاش کی پر اپنے مصاحبوں میں سے کسی کو نہ پایا۔ مکان سے اٹھ مصاحبوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ لوگوں کی پریشانی اور قحط کی خبر جو سنی، مضربانہ گھر کی طرف چلا کہ شاید تھوڑا بہت غلہ بچا ہو جو ایک رات کے لیے پیٹ کی آگ بجھا سکے، لیکن ایک دانہ بھی میسر نہ تھا۔ تاب و طاقت اس کی جاتی رہی۔ مضطرب ہو کر سر پورے سودا کو اپنے دیوار پر اتنا پٹکا کہ پھوٹ کر مغز نکل گیا۔ اسراف کی شامت سے ہلاک ہوا اور خاک میں مل گیا۔ فائدہ اس حکایت کا یہ ہے کہ آدمی کا خرچ اس کی آمدن کے مطابق ہو اور جو جمع پونجی ہے اس کے نفع سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ جمع پونجی ہی خرچ کر ڈالے۔ بیٹے نے باپ کا ہاتھ چوما اور پوچھا کہ جب کسی نے اصل مال کو خوب حفاظت سے رکھا اور اس سے کچھ منفعت ہوئی تو اس منافع کو کیوں کر خرچ کرے؟ باپ نے کہا، دو قاعدوں کی رعایت ضروری ہے، ایک یہ کہ اسراف سے پرہیز کرے اور طریقہ اعتدال پر جو سب چیزوں سے بہتر ہے قائم رہے، کہ اعلی ہمت لوگوں کے نزدیک بخل اسراف سے بہتر ہے، اور بخشش اگرچہ سب جگہ پسندیدہ ہے پر اس میں سے جو بچا ہو وہی خوب ہے، نہ کہ بے جا۔ دوسرے یہ کہ بالکل بخیل نہ ہو جائے اور نہ ہی کم ہمتی دکھائے، کیونکہ بخیل کا مال آخر کو لٹ جاتا ہے۔ جیسے کسی بڑے حوض میں کئی نہروں سے پانی آئے اور جیسی آمد ویسا نکاس نہ ہو تو پانی ناچار ہر کنارے سے نکلنا شروع ہو اور اس کی دیواروں میں چھید پڑ جائیں اور اچانک اس حوض کی دیواریں ڈھہ جائیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ تو اسراف کرے اور نہ ہی بخیل بنے، بلکہ دانشمندی اور اعتدال کے ساتھ مال خرچ کرے۔